بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، جسے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو موضوع پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، وہ موضوع اس سلسلے میں ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی جو ہم اور آپ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر کے، اس گواہی کا تقاضا کیا ہے، اس گواہی کا صحیح معنی کیا ہے، یہ گواہی جب ہم دیتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں اس گواہی سے خارج ہو جاتی ہیں، یہ اصل میں ہمارا موضوع ہے، اور اس باب کا، اس فصل کا یہی مضمون ہے، یہی اس کے مشمولات ہیں۔ ہم نے آپ نے اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی چند آیتیں پڑھی ہیں، اور پھر بیچ میں کچھ انقطاع اور ایسے ہی سوال جواب وغیرہ کی مجلس کی وجہ سے یہ درس آج ہونے جا رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے اسی موضوع سے متعلق جو بات ہم پڑھ رہے ہیں، اس بات میں ابھی جو براہ راست موضوع چل رہا ہے وہ ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا اگر اللہ کے سوا کے لیے جانور ذبح کرے، قربانی کرے، تو ایسی صورت میں وہ اس کی گواہی کے خلاف ہوگا، اور وہ گواہی غیر معتبر مانی جائے گی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عبادت کا کوئی بھی کام اللہ عز و جل کے لیے ہی خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یہ بات بھی آتی ہے، اس کے تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قربانی یا جانور کو ذبح کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، یہ خالص عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اگر جانور کسی غیر کے لیے ذبح کیا جائے تو پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کوئی معنی باقی نہیں بچے۔ ہم کہتے ہیں گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، عبادت کا حقدار نہیں ہے، اور یہ کہنے کے بعد میں جانور کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں اسی کی اپنی عمل سے مخالفت کر رہا ہوں۔ زبان توحید کی گواہی دے رہی ہے اور عمل اسی توحید کے خلاف ہے، اس کی بغاوت کر رہا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کلام کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ہمارے سامنے اس وقت جو حدیث ہے اس سلسلے کی، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث میں بڑی اہم باتوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ مبذول کی ہے، ہمیں توجہ دلائی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے شروع کے ابواب میں، جس میں خیبر کا تذکرہ آیا تھا۔ خیبر کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا، اور اس وقت صحابہ نے بتایا تھا کہ انہیں آنکھوں میں آشوب کی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوایا، تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے دعا فرما دی اور لعاب دہن لگا دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ شفایاب ہو گئے۔ ایسی صورت ہو گئی جیسے ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ بہرحال تو علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب کے حامل
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے فضائل میں، بہت سارے مناقب میں، لیکن یاد رہے کہ درجہ وہی ہے جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے۔ وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں، چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں، اور خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ نہ وہ شیعوں کا عقیدہ درست ہے جو جنہوں نے ان کے بارے میں الہ ہونے کا عقیدہ رکھا، اور یہ معاملہ بات کا نہیں، اسی دور کا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، زندہ تھے، اس وقت لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے آپ کو الہ کہنا شروع کر دیا ہے، الہ، معبود بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اگر اس قسم کا کوئی شخص پکڑ میں آئے گا تو میں اسے زندہ جلا دوں۔ تو کلا شرک ہے یہ، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ ہونے کا عقیدہ، بہرحال ان شیعوں کے ایک طبقے نے، غالی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غلام الشیعہ، جو وہ شیعہ جو بہت غالی متشدد قسم کے شیعہ۔ شیعیت، شیعیت کسے کہتے ہیں؟ شیعیت کا مطلب ہوتا ہے طرفداری، جانبداری، میلان، سپورٹ، اندھا سپورٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کرنا، سپورٹ کرنا، حمایت کرنا، ساتھ دینا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر غلو ہو جائے کہ آدمی کسی کو اس کے درجے سے اٹھا کر معبود کے درجے میں رکھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، حد سے زیادہ مبالغہ کرنا، تجاوز کرنا۔ ایسے ہی شیعوں کا وہ طبقہ جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا پہلا حقدار مانتا ہے، خلافت کا پہلا حقدار۔ خلیفہ تو ہے وہ، لیکن چوتھے نمبر پر بنائے۔ اب ان کا الزام ہے کہ ابو بکر صدیق نے ظلم کیا، ان کا حق چھینا۔ یہ باتیں میں کچھ سوچ سمجھ کر کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آگے حدیث ہمارے سامنے آ رہی بھی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک۔ تو ایک تو شیعوں کا، غالی شیعوں کا وہ عقیدہ جنہوں نے علی بن ابی طالب کو الہ بنا دی، معبود بنا دی، ان کا سجدہ، ان کا رکوع، ان کے لیے عبادت کے کام کرنے لگے۔ اور ایسے شیعوں کا ہی دوسرا طبقہ روافض کا، جو کیا کہتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ خلیفہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں خلیفہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خلیفۃہ بلا فصل، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، بلا فصل۔ بلا فصل کا مطلب فاصلہ کیے بغیر۔ علی بن ابی طالب خلیفہ ہیں، لیکن بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد فوراً خلیفہ ہیں، فاصلہ نہیں کرنا۔ ابو بکر کا فاصلہ آ گیا، وہ وفات پا گئے تو عمر بن خطاب کا فاصلہ آ گیا، ان کی وفات ہو گئی تو تیسرے خلیفہ عثمان غنی کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ تین فصل ہوا ہے، ایک 2.5 سال کا فاصلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک 10.5 سال کا فاصلہ ہوا، پھر تیسرا جو ہے دوسرا 10.5 سال کا، اور تیسرا 12.5 سال کا فاصلہ۔ اس طرح سے 3 فصل کے ذریعے سے چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ نامزد کیا۔ کہتے ہیں کہ ظالم ہے، ابو بکر نے ظلم کیا، عمر نے ظلم کیا، استغفر اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا، حق چھینا۔ کیا کیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھین لیا، ہڑپ کر لیا، حق مار لیا۔ یہ دونوں عقیدے کس کے ہیں؟ شیعوں کے عقیدے ہیں، غالب شیعوں کے رافضیوں کے عقیدے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ عقیدے اگر کہیں ہے نا کم و بیش کچھ لا علمی، جہالت یا شیعوں رافضیوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے، دین سے دوری بیزاری کی وجہ سے، اور صحیح طور پر اہل بیت رسول کے حقوق اور حضرات صحابہ کرام کے مراتب اور درجات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اگر کچھ سنت سے نسبت رکھنے والے بھی اس میں سے کچھ تھوڑے بہت عقیدے سے متاثر ہو گئے ہوں تو وہ بھی انحراف کی راہ پر ہیں، ان کے یہاں بھی بگاڑ آ گیا ہے۔ وہ سنت کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی بگاڑ آ گیا ہے۔ یہ اس معنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیعوں کے بہت سارے اس قسم کے پروگراموں میں جو علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہہ لیجیے کہ شہادت کے نام پر، اور اس کے بعد تیجے کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر تو بہت سارے فنکشن، بہت سارے پروگرام کیے جاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد سنت سے نسبت رکھنے والوں کی بھی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، سنی کہتے ہیں،
لیکن افسوس یہ ہے کہ لاعلمی، جہالت، نادانی کی وجہ سے اور شیعوں کے بیچ میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے وہ اس طرح سے متاثر ہو گئے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ نعرے جو وہ لگاتے ہیں وہ نعرے یہ بھی لگاتے ہیں۔ حسینی اور یزیدی کے نعرے لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ جو رقیق کی آئی ہے اس کی تو خیر لمبی تاریخ ہے، اس کے پیچھے تو بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، سننے کی ہیں، لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہے صرف اس حدیث رسول کے سیاق میں، حدیث رسول کے سیاق میں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات بیان فرمائی۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، بیان کرتے ہیں، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ ولعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ 4 الفاظ کیا بیان کرتے ہیں علی بن ابی طالب کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدثنی باربع کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں بیان فرمائی۔ مجھے کتنی باتیں بیان فرمائی؟ 4 کلمات، یعنی 4 باتیں مجھ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کوئی بات اس طرح سے بھی بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ گنتی 4 باتیں آپ کو بتانا ہے، 2 باتیں آپ کو بتانا ہے، 8 باتیں آپ کو بتانا ہے، 10 باتیں آپ کو بتانا ہے، یعنی پوائنٹ وائز بھی گنتیوں کے ساتھ بھی باتوں کو بتانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اسلوبوں میں سے، اسالیب میں سے اسلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 کی تعداد جب طے ہو گئی تو پھر آدمی بھولتا نہیں، اور پھر گن کر کے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے اصولوں میں سے ہے کہ گنتی کے ذریعے سے بھی باتوں کو ذہنوں میں بٹھایا جائے، ازبر کیا جائے۔ بہرحال اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بن ابی طالب کو 4 باتیں بیان فرمائی۔ ایسا نہیں کہ 4 باتیں علی بن ابی طالب کے لیے بیان کی گئی تھی، اگر ایسا ہوتا تو 4 باتیں ان کے لیے ہوتی، 2 باتیں اپنے لیے رکھ لیتے، لیکن علی بن ابی طالب امت کو بتا رہے ہیں، امت کو بتلا رہے ہیں۔ یہاں وہ عقیدہ واضح کرنا مقصود ہے، یہ عقیدہ واضح کرنا مقصود ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آل بیت کو کچھ خاص باتیں بتلائی ہیں جو دوسروں کو نہیں بتلائی۔ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت رسول کو خاص کی ہیں، علی کو، فاطمہ کو، اپنے گھر خاندان والوں کو بتلائی ہیں، سمجھ رہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نفی کی ہے، اور اس کی بات اس موضوع پر داخل ہوں گے تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی گوشے میں، کسی ضمن میں وہ بات آئے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ اسے بھی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ مجھ سے بیان کیا، ایسی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں سے کسی کو کوئی بات بیان فرمائی تو وہ بات اس لیے نہیں بیان فرمائی کہ وہ اپنے پاس رکھی، بات اس لیے بیان فرمائی کہ یہ بات ان کو پہنچ جائے، ان کے ذریعے سے امت کو پہنچ جائے۔ تو امت کی افراد تک باتوں کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی باتیں بیان فرمائی۔ آپ کو بہت ساری اوصانی رسول اللہ، حدثنی رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی نے مجھے وصیت فرمائی، تو مجھے وصیت فرمائی کیا مطلب؟ یعنی مجھے وصیت فرمائی کہ آپ یہ وصیت اپناؤ اور یہ وصیت امت کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی بات، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ لعن اللہ کا جو لفظ ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لعن اللہ کا یہ لفظ خبر بھی ہو سکتا ہے اور انشاء بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے اور انشاء۔ اس کا معنی میں واضح کرتا ہوں، آپ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی، اور ان سے پہلی بات کیا ہے؟ علی بن ابی طالب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات نقل کر رہے ہیں، آپ نے خبر دی، امت کو بتلایا۔ کیا بتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے
لعنت فرمائی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرے۔ اب یہاں یہ بات ایک دم واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا غیر جو بھی ہے اس کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اللہ کا غیر کوئی اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، جاندار بھی ہو سکتا ہے، بے جان بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ولی بھی ہو سکتا ہے، کوئی شہید بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جن شیطان بھی ہو سکتا ہے، سورج کا ستارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مکھی مچھر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دیوی دیوتا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہے کیا، اصل مسئلہ یہ کہ وہ اللہ کا غیر، اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کے لیے تو ذبح کیا ہے، لیکن جس کے لیے میں نے ذبح کیا ہے وہ اللہ کا بہت محبوب بندہ ہے، بہت اونچا بندہ ہے، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، اعلیٰ سے اعلیٰ کا نام لے، سب سے اعلیٰ اللہ کے بندوں میں کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے ذبح کیا ہے ضرور غیر اللہ کے لیے، لیکن اللہ کا غیر کون ہے یہ بھی تو دیکھو۔ اللہ کا غیر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ گرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم نے ذبح کیا ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر، اس لیے تم مشرک ہو۔ اس لیے تم کون؟ مشرک۔ یہ کام شرک کرنے والا کام ہے، شرک کا کام ہے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل دہلوی، شہید کا لفظ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ شہید کا لفظ استعمال کرنے سے احتراز کیا جائے۔ ٹھیک ہے کسی کے نام میں جڑا ہوا ہے تو لیا جا سکتا ہے نام، لیکن عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شہید حقیقت کے معنی میں، حقیقی معنی میں شہید وہی ہوتا ہے جس کی شہادت کی گواہی، جس کی شہادت قرآن نے دی ہو، سنت نے دی تو شہید ہے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ دنیا سے گئے ضرور ہیں، لیکن شہادت کا مقام انہیں ملا یا نہیں ملا یہ گواہی دینا بہرحال ہمارا اور آپ کا کام نہیں، اسے احتراز کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس سلسلے میں ہمارے جو کبار علماء ہیں محققین وہ اس سلسلے میں احتیاط برتتے ہیں کہ کسی کو شہید کی شہادت دی جائے۔ تو شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زندہ تابندہ کتاب بر صغیر میں ہے نا مشہور ترین کتاب عقیدے کی تقویۃ الایمان میں بہت ساری باتیں لکھی، اس پر کافی لوگوں کی طرف سے جو جن کے یہاں شرک ہے بدعقیدگی ہے سے بھائیوں کی طرف سے کافی اعتراضات کیے گئے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہیں یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کوئی شخص دوران صلاۃ نماز کے دوران کوئی شخص اگر کسی مخلوق کا تصور کرے، کسی کے ذہن میں کوئی مخلوق کا تصور آ جائے، مثال کے طور پر کسی حیوان کا، کسی جانور کا، کسی جن کا، کسی پرندے کا، کسی عام انسان کا تصور آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز میں خلل ضرور ہوگا، لیکن اس آدمی کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس آدمی کے خیال میں، تصور میں، عقیدے میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آتے ہیں، یعنی وہ انہیں اپنے تصور میں ان کو سوچتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے۔ اب اس پر کافی اعتراض کرتے ہیں لوگ، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، یعنی اور کسی کا تصور آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن نبی کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جائے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور لوگوں سے، اور انسانوں سے، اور مخلوقات سے گویا کہ کمتر ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی مسئلہ یہ ہے کہ ہر خاص و عام کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بڑی تعداد ہے جو ان کو یا سیدی یا سندی یا مددی کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی الوہیت کا عقیدہ رکھتا، اس کے بارے میں کوئی الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اس لیے
शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ने ये बात समझाई, तो बतौर तौहीद नहीं कहा, बतौर तनकीस नहीं कहा, ये मसला समझाने के लिए कहा कि लोगों के अकीदे जुड़े हुए हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मकाम इतना ऊंचा है कि गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श पर ही थे। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर। ये अकीदा किसके बारे में है? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन किसी जानवर, किसी भूत प्रेत, किसी परिंदे के नाम पर तो नहीं, अकीदा नहीं। तो ये समझाने के लिए, बात समझने की क्या है कि अल्लाह का गैर जो है उसके लिए जानवर ज़बह करना, कुर्बानी करना, ये क्या है? शिर्क अकबर है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। तो अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के गैर के लिए, चाहे वो हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, अगर कोई उनके नाम पर भी जानवर ज़बह करता है तो वो भी गैरुल्लाह के लिए ज़बह करता है और ये अमल शिर्क का है। और ऐसा करने वाला मुशरिकाना अमल करने वाला शुमार किया जाएगा। तो ये बात समझने की है। एक बात ये जानना है, तो बात मैं अर्ज कर रहा था कि लाअनल्लाहु का एक माना है खबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बतला रहे, खबर दे रहे कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है उस पर जो अल्लाह के गैर के लिए ज़बह करे। दूसरा माना है इंशा। इंशा का माना क्या है? दुआइया है, ये बद्दुआइया है। यानी अल्लाह के नबी खबर नहीं दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह की लानत हो ऐसे आदमी पर जो अल्लाह के गैर के लिए ज़बह करे। तो एक माना क्या है? एक माना है खबर का, और ये माना क्या है? दुआ का। यानी अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, खबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि अल्लाह के नबी दुआइया। अब दुआ अच्छाई के लिए हो तो दुआ है, और दुआ अगर बुराई के लिए हो तो दुआ है। अच्छी दुआ, बुरी दुआ, दोनों के माने दुआ ही के। दुआ के माने बुलाने के होते हैं, पुकारने के होते हैं। अच्छाई के लिए पुकारा तो दुआ है, दुआए खैर, और अगर बुराई के लिए पुकारा, इसका बुरा हो जाए तो इसको हम कहते हैं बद्दुआ, यानी बुरी पुकार, बुरे मकसद के लिए, बुरी चीज के लिए दुआ करना, बुलाना। तो दो माने हैं इसके अंदर, चारों जगहों पर लान अल्लाहु लान अल्लाहु लान अल्लाहु लान, चार जगह आया हुआ है ना। इन चारों जगहों पर लानत का दोनों माना है। एक माना खबर का है, दूसरा माना बद्दुआइया है। अल्लाह की लानत है इस पर, अल्लाह की लानत है इस पर, अल्लाह की लानत है इस पर। और दूसरा माना क्या? अल्लाह की लानत हो इस पर, अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर, अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर। ये दोनों माने होते हैं। लानत का माना क्या होता है? लानत का माना अगर ऐसा आए जैसे आपके सामने आया है, लानत की निस्बत अल्लाह की तरफ, अल्लाह की लानत, तो इसका माना क्या होता है? इसका माना होता है अल्लाह की रहमत से फटकार देना, धुतकार देना, दूर करना। अब अगर पहली वाली बात आप मान लें कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत है, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, इसका माना क्या बनेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स को अपनी रहमत से दूर कर दिया है, अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को अपनी रहमत से फटकार दिया, धुतकार दिया है। ठीक है। दूसरा वाला लफ्ज लेंगे, अल्लाह ताला की लानत हो, दुआई बद्दुआई का माना लेंगे तो उसका माना क्या बनेगा? क्योंकि निस्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई कि अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला लानत फरमाए। माना क्या होगा? माना यह होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तू फला 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 को अपनी रहमत से दूर कर दे, फटकार दे, धुतकार दे। ये हो गया माना। ये दोनों मिला करके एक माना। दूसरा माना है कि अगर लानत की निस्बत बंदों की तरफ हो, यानी अगर कोई कहे कि फला आदमी ने फला पर लानत की, फला आदमी ने फला पर लानत की, तो माना क्या होगा? या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फला पर लानत की, यानी अल्लाह तबारक व तआला की लानत नहीं, फला आदमी ने, चाहे वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हो या कोई उम्मत का आदमी हो, अगर ये निस्बत लानत की इंसानों की तरफ की जा रही है तो उसका माना क्या होगा? उसका माना यह होगा, उसका दो माना होगा, उसका दो माना होगा। एक माना होगा जिस पर लानत किया, यानी उसको बुरा भला कहा, उसको गाली गलूज दिया, उसके साथ बदजबानी किया, उसके साथ बदतमीजी किया, यह माना होगा, एक माना। दूसरा माना होगा अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ किया कि अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी रहमत से दूर कर दे। यह है लानत का माना।
اب آئیے یہاں پر پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ ذبح عام ہے، چاہے وہ قربانی جیسی عبادت میں ذبح کرنے کا مسئلہ ہو، نظر پوری کرنے والی عبادت میں ذبح کرنے کا مسئلہ ہو، یا ایسے ہی انسان حلال جانوروں کو جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کو ذبح کرے گوشت کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، عقیقے میں، ولیمے میں، مثال کے طور پر یا کسی اور مناسبت پر، تو ایسی صورت میں بہرحال وہ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے، اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ معنی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں 4 باتیں بیان کی، ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلے کون سی بات بیان کی گئی ہے؟ یہی بات جس کا تعلق ہمارے اس باب سے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بڑا شرک کرنا ہے، شرک اکبر کرنا ہے۔ اب یہ غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی، اور یہ دہرا کر کے پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا غیر جو بھی ہے اس کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کام کرنا بڑا شرک ہے۔ اس حالت میں انسان اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، اس لیے اسے چاہیے کہ اس سے بچے، اور اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد سچی توبہ کر کے اپنے دامن کو، اپنی گردن کو جہنم سے بچا لے، آزاد کر لے۔ اب اس کے اندر قبروں پر ذبح کرنا، مزاروں پر ذبح کرنا، چاہے وہ زندہ ہوں ان پر، چاہے قبروں پر، مزاروں پر، آستانوں پر، کسی بھی جگہ پر، کسی تربت پر، کسی استھان پر، کہیں بھی ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اس کے اندر سب شامل ہے۔ 4 چیزیں ہیں، 4 گناہ کے کام ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یا اللہ سے لعنت کی بد دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کر دے۔ ان 4 گناہوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ یہی عقیدے کا مسئلہ، یہی عقیدے کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، کہ ذبح عبادت ہے اور ذبح اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے بجائے کسی غیر کے لیے کرنا، چاہے کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اور جس چیز کو ذبح کیا جا رہا ہے چاہے وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے ذبح تو کیا ہے، میں نے ذبح تو کیا ہے، لیکن وہ ذبح جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بڑا جانور نہیں ہے، بلکہ وہ تو کیا ہے؟ معمولی چیز، مکھی ہے، مچھر ہے۔ تو ایسا کہنے سے بھی وہ جرم ہلکا نہیں ہو جائے گا، برابر کا شرک ہوگا، اور یہ شرک اکبر ہوگا۔ بغیر توبہ کیے ہوئے مر جانے کی صورت میں شرک اکبر کی حالت میں مر جائے، اس کا انجام کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو غیر کوئی بھی ہو، اور جو چیز ذبح کی جا رہی ہے غیر کے لیے، وہ ادنا ہو اعلیٰ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مذبوح کیا ہے؟ ذبح کی جانے والی چیز کیا ہے؟ اس سے چھوٹی بڑی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مذبوح لہو، جس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی بھی ہے مذبوح لہو تو ایسی صورت میں شرک اکبر ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو۔ یہ ہے اس مسئلے کا خلاصہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اور اللہ کی لعنت ہے، یا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ والدین پر، اب والدین پر لعنت کرنے والا تو انسان ہے کہ نہیں، اس لیے انسان کی طرف لعنت کی نسبت کی جائے گی تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی برا بھلا کہا، گالی گلوچ دیا، بد دعا کیا، لعنت کی، گالی گلوچ دیا، بد دعا کیا۔ اب جو شخص اپنے والدین کو گالی دے، سب و شتم کرے، ہے کہ نہیں، کچی کچی زبان استعمال کرے، یا ایسی مثال کے طور پر بد دعا کرے، اپنے والدین پر بد دعا کرے، ہے نا، وہ مر جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اور ایسا ہو، ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، فنا ہو، ایسا ہو، ویسا ہو، وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج ہے نا، اس طرح سے دین سے دوری اور جہالت کے نتیجے میں، دنیا داری، مادہ پرستی کے نتیجے میں، اور مغربیت کے نتیجے میں یہ چیزیں آج دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اسلامی معاشروں میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یورپ میں دیکھو کیا ہوتا ہے، یورپ میں جب تک ماں باپ کام کی عمر کے ہیں، آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں، یعنی آپ کو فائدہ پہنچا سکتے، تب تک تو عزت ہے، لیکن جب وہ ناکام ہو گئے، ناکارے ہو گئے، آپ کے کام کے لائق نہیں باقی بچے، آپ کے لیے کوئی فائدے مند نہیں رہ گئے، پروفٹ آپ کو بینیفٹ ان سے کچھ نہیں مل سکتا،
تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو گئے؟ ایسی صورت میں وہ اب آپ کے لیے بوجھ بن گئے. اب آپ ان کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے. دیکھ ریکھ نہیں کرتے. یورپ والے کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے تو باقاعدہ، ان کے یہاں تو باقاعدہ اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ یہ اس طرح کی لعنتیں دھیرے دھیرے، باقاعدہ تو نہیں لیکن بے قاعدہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں. قسم رعایت المسنین، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی دیکھ ریکھ کے شعبے اور ڈپارٹمنٹ قائم کیے جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے دنیا، اسلامی دنیا بھی مغربیت کی طرف جا رہی ہے. میرے بھائیوں، جن کی خدمت سے جنت ملتی ہے، آج اسلام کے نام لیوا بھی دھیرے دھیرے انہی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا لے کر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور کیا گارنٹی ہے؟ یہ بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دو گناہ ایسے ہیں دنیا میں جن کے مجرموں کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے دیتا ہے. آخرت کی سزا تو جب آخرت میں آئیں گے تو ملے گی، آخرت کی سزا ملے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یعجل اللہ لہم العقوبہ، ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ البغی والعقوق، ظلم اور زیادتی. انسانوں کے آپس میں جو ظلم ہوتے ہیں، انسانوں کے آپس میں جو ظلم ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغی. اور حقوق، نافرمانی، والدین کی نافرمانی، بدسلوکی، ان کے ساتھ ہے نا برا سلوک کرنا، ان کے ساتھ گندی زبان، گندا رویہ، دیکھ ریکھ نہیں، ان کی خدمت نہیں، ان کی صحت، تندرستی، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سکھ دکھ کا کوئی خیال نہیں کرنا. انسان اپنی آشائش کی زندگی گزارے اور ان بوڑھے کمزور ماں باپ کو جیسے تیسے چھوڑ دے. ایسے لوگ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ یہ دو گناہ، ظلم کا اور حقوق، والدین کی نافرمانی کی، دو گناہ اتنے خطرناک گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو جب وقت آئے گا تو دے گا ہی آخرت میں قیامت کے دن، لیکن یعجل، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں بھی اس کی سزا دے گا. اور کیسے کیسے حالات ہمیں اور آپ کو سننے دیکھنے کو ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان غور کرے تو عبرت کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے کافی ہے. تو لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے. ہم نے بتا دیا لعنت کا معنی کیا ہے؟ برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، یا ان پر بددعائی یا بات کرنا، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرا برا کرے، تیرا بھلا نہ کرے، یا ایسا نہ کرے، ویسا نہ کرے وغیرہ. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. والدین کہا گیا، والدین پر، چاہے ماں ہو تو بھی، باپ ہو تو بھی، اور دونوں ہو تو بھی. اور اگر اپنے ماں باپ نہ ہو بلکہ اوپر والی پشت کے ہوں، یعنی دادا اور دادی ہوں، یا ماں کی طرف سے نانا اور نانی ہو، اوپر والی پشت پر ہو، تیسری جس کو ہم لوگ پر دادا، پر نانا اور پر دادی، پر نانی کہتے ہیں، اس میں سب شامل ہیں. سب کیا ہے؟ وَإِنْ عَلَوْا، ماں باپ اس کے اندر شامل ہے، چاہے اوپر کی طرف جائیں، یا ایک پشت، دو پشت، تین پشت چلے جائیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی کہ بیٹی کی وفات ہو گئی ہے، پوتے پوتیاں دیکھنے والے ہیں، وہ بدسلوکی کر رہے ہیں، تو بدسلوکی کریں گے تو کیا ان کو گناہ نہیں ملے گا؟ لعنت بھیجیں گے، بدسلوکی کریں گے، گالی گلوچ دیں گے تو ان کی سزا بھی وہی ہے. دوسری ایک بات اور یاد رکھنا، چاہے یہ لعنت کرنا، گالی گلوچ کرنا، بدسلوکی کرنا ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ، دونوں اس کے اندر شامل. انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیا ہے، اپنے ماں باپ پر لعنت ملامت نہیں کی ہے، کسی اور کے ماں باپ کو گالی دی ہے، اب وہ رد کر رہا، جواب میں پلٹ کر کے آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ بھی اسی حکم میں ہے. تو ہم خود اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، لعنت ملامت کریں تو بھی، یا اپنے والدین کو لعنت ملامت، گالی گلوچ، سب شتم کا سبب بنے، دونوں صورت، دونوں اس کے اندر شامل ہے. نتیجہ ایک ہی ہے، گالی پڑ رہی ہے چاہے آپ دے رہے ہیں یا آپ دلوا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں کی، تو سبب بھی بننا برابر کا جرم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی ہے، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی ہے. جیسے آپ کے ماں باپ محترم ہے، ایسے دوسرے کے ماں باپ محترم ہے کہ نہیں محترم؟ تو ہم نے ان کا احترام کھویا، ہم نے ان کا احترام پامال کیا، تو سزا بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کا احترام پامال کر رہا ہے، اور اس پامالی کا سبب یہ آدمی خود، ہم گالی دینے والے، برا بھلا کہنے والے. اس لیے خبردار، خبردار،
میرے بھائیو ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں، ہماری کتنے ہمارے بھائی ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، ان کے لفظ لفظ میں گالیاں ہوتی، جملے جملے میں گالیاں ہوتی ہیں. میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ورد اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے، کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیو، کیسی زندگی ہے اسلام. اسلام صرف اور نام صرف اور صرف عبداللہ عبد الرحمن کے نام میں نہیں چھپا ہوا ہے، باپ دادا پرکھے میں نہیں چھپا ہوا ہے. اسلام صرف نماز کے لیے حاضر ہونے میں نہیں چھپا ہوا ہے. میرے بھائیو اسلام زندگی کا دستور ہے. ہمارے جسم کا کوئی پارٹ بھی آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس دستور سے. ہم تابع دار. اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جھک جانا، غلام بن جانا، پست ہو جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. تو آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، دماغ، اٹھنا، سب کچھ کیا ہونا چاہیے؟ رب ذوالجلال کے کلام اور نبی کے فرمان پر جھک جانا چاہیے. اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو. معاذ بن جبل کی لمبی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نکال کے فرمایا تھا، معلوم ہے نا؟ آپ نے اپنی زبان نکالی اور اپنی انگلیوں سے پکڑا، دونوں انگلیوں سے، اور آپ نے فرمایا کف علیک لسانک ھذا، کف علیک ھذا، معاذ اس کو سنبھالنا. گھبرا گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زبان کا مسئلہ اتنا نازک ہے، کیا زبان کی وجہ سے بھی جہنم کی نوبت آ جائے گی؟ ٹھیک ہے زبان کا استعمال غلط کریں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن کیا جہنم میں اس کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقیلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تمہیں کھو دے، کیا سمجھتے ہو تم؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. لوگوں کی بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کو ان کی زبان کی کاٹ چھانٹ جو وہ زبانوں سے بولتے ہیں، غلط سلط ہے نا، زبانیاں، گالی گلوچ اور بھوڑے الفاظ، گندے الفاظ، جملے، یہ زبان کی کاٹ چھانٹ بہت سارے لوگوں کو اونٹھے منہ جہنم میں ڈالنے کا سبب ہے. اونٹھے منہ نیچے کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اس لیے کہ زبان بہت غلط چلتی ہے. مسلمانوں اپنی زبانوں کو سنبھالو. اہل حدیثیت خاص طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ہمارا عقیدہ صحیح ہے، توحید صحیح ہے تو زبان کیسے بھی چلے. یاد رکھنا جہنم میں شرک بھی لے جاتا ہے اور جہنم میں انسان کی بد زبانی بھی لے جاتا ہے. بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی. تو لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر، یا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے. دونوں باتیں ہوں گی نا، براہ راست لعنت کرے، برا بلا کہے، گالی گلوچ کرے، بدسلوکی کرے، یا کسی اور کے ماں باپ کو برا بلا کہے اور وہ پلٹ کر کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو وہ بھی یہی گالی دینے والا مانا جائے گا، کیونکہ وہی سبب ہے. نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر، یا اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس پر، یا اللہ کی لعنت ہو اس پر، من آوَى مُحْدِثًا. آبا یووی کے معنی ہوتے ہیں پناہ دینا. کیا ہوتا معنی اس کا؟ پناہ دینا، جگہ دینا، یا اس کا سپورٹ کرنا، یا اس کے ساتھ نرمی کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ سب معنی ہے کس کا؟ آبا. محدثن، اور دال پر اگر زبر پڑیں گے تو پڑھا جائے گا محدثن. محدث کے معنی ہوتے ہیں احداث کرنے والا. احداث کسے کہتے ہیں؟ دو معنی میں احداث اس کے معنی ہوتا ہے. ایک ہے بدعت ایجاد کرنے والا. کیا معنی ہے؟ بدعت ایجاد کرنے والا. ایک آدمی نے بدعت ایجاد کر دی. اب اس سے بڑی بدعت کیا ہے کہ ایک آدمی ابو بکر صدیق کو گالی دینے کا طریقہ نکال دے، عمر بن خطاب کو گالی دینے کا، اما عائشہ کو کہے گی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا. ایک مثال ہے، بطور مثال ہے، یہ ایک بدعت ہے. اور ساری بدعتیں ہو سکتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بدعتیں ہیں، عملی بدعتیں، ٹھیک ہے. تو من آوا محدثن، جو عملی بدعتیں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو عقیدے والی بدعتیں، شیعوں کی بدعتیں، رافضیوں کی بدعتیں، عقل پرستی میں جو بدعتیں وجود میں آئی ہیں ایسی بدعتیں، ٹھیک ہے. ایسے جو عقیدے کی بدعتیں، اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے یا نہیں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ عقیدے کی بدعت ہے کہ عالم الغیب، غیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ علم غیب خاص ہے کہ نہیں خاص ہے؟ لیکن کوئی بدعت نکالے کہ فنا فنا بھی جانتے ہے کہ بطور مثال. یہ سب کیا ہے؟ ایسے عقیدے کی بدعت ہے. تو عقیدے کی بدعت. تو من آوا محدثن،
جس نے کسی بدعتی کو پناہ دے دی، کسی بدعتی کو پناہ دے دی، یعنی کیا مطلب؟ ایک آدمی بدعت کر کے نکلا ہے، بدعتی ہے، اب آدمی کو چاہیے کہ اس بدعتی کو سزا ملنی چاہیے، اس کی تنبیہ ہونی چاہیے، اس کی سرزنش ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی نظام ہو مثال کے طور پر تو اسلامی نظام کے حوالے کیا جانا چاہیے تاکہ اسے بحث ہو، مناقشہ ہو، اس سے بات چیت کی جائے، اس کا یہ عقیدہ کیوں ہے، وہ کیوں بدعت پھیلا رہا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ محدث کے معنی ہوتے ہیں ایسا شخص جس نے ایسا جرم کیا ہو جس جرم پر شریعت حد نافذ کرتی ہے۔ چوری کیا ہے، چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا، تو آپ چوری کر کے بھاگا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ نے اس کو چھپا لیا تاکہ اس بیچارے کو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے سے بچا لیں۔ ایک آدمی زنا کیا، شادی شدہ ہے، سنسار کیا جائے گا، اسے پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے، آپ نے اس کو چھپا لیا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ ایک آدمی نے شادی شدہ نہیں، زنا کر لیا، بدکاری کر لی، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے شہر سے بھگا دیا جائے، آپ نے اس کو چھپا لیا۔ ایک آدمی نے شراب پیا، جن جرائم پر جنایات جس کو کہا جاتا ہے، جن جرائم پر حد قائم ہوتی ہے اسلامی نظام کے مطابق، ایسے مجرموں کو پناہ دینا، ان کو بچانے کے لیے چھپا لینا، گھر میں رکھ لینا، دکان میں، یہاں وہاں، یا کوئی اور جگہ اس کے لیے ایسی فراہم کر دینا جہاں وہ چھپ جائے اور حاکم کی پکڑ سے بچ جائے، عدالت سے بچ جائے، قاضی کی گرفت سے دور ہٹ جائے۔ سمجھ رہے؟ تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آوا محدثن، جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ تو چاہے کوئی بدعتی کو پناہ دے جو عقیدے کا بدعتی ہو، ہے کہ نہیں، اور چاہے وہ حدود اور قصاص کے معاملے میں مجرم ہو اور حد قائم ہونی چاہیے، اس جرم کی سزا اسے ملنی چاہیے، لیکن اسے سزا سے بچانے کے لیے کیا کرے؟ اس کو چھپا لے، اس کو بچا لے، اس کو گنجائش دے دے تاکہ اس کے اوپر حد قائم نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے کیوں لعنت فرمائی؟ اس لیے کہ جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ مشہور واقعہ ہے کہ نہیں، جو خاتون نے چوری کر لیا، زینب نامی، فاطمہ نامی ایک خاتون نے کیا کر لیا تھا؟ چوری کر لیا، اور اس کے بعد اونچے خاندان کی تھی، وہ اونچے خاندان کی تھی، ابو جہل جس قبیلے کا تھا اسی قبیلے کی تھی، اونچا خاندان تھا، اونچا قبیلہ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ چوری کرنے پکڑی گئی ہے، اور اسے اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو پھر تو بہت بڑی بے عزتی ہونے والی ہمارے قبیلے کی نام۔ اب لوگوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کس طریقے سے اس کو حد سے بچایا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے جو جرأت کرے سفارش کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کام جو ہے نا حضرت اسامہ کر سکتے۔ اسامہ اللہ کے نبی کے حب ہے، حب رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے، بڑی شفقت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اگر راضی کیا جائے کہ آپ کو اللہ کے نبی بہت مانتے ہیں، آپ سفارش کیجئے کہ ہماری اس بچی کو، ہماری اس لڑکی کو سزا نہ ملے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب اسامہ نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا، بہرحال انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی، وہ فاطمہ جس نے چوری کی ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اگر گنجائش ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب غصہ، آپ سوچئے کہ کوئی پناہ دینے کا مسئلہ نہیں، بچانے کا کوئی قدم نہیں، خالی ایک سفارش کی بات۔ مجرم ہاتھ میں ہے عدالت کی، مجرم کیا ہے؟ عدالت کے ہاتھ میں ہے، سزا نافذ کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پناہ دینے کی کوئی بات نہیں، صرف آ کر کے 2 لفظ کہنے کی بات تھی کہ اللہ کے نبی اگر اسے چھوڑا جا سکتا ہو تو چھوڑ دیا جائے، مجھے خاندان کی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئی اس عزیز ترین کو، حب رسول اللہ کو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ اسامہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حد کا مسئلہ ہے، کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد نافذ نہ کرنے کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کی قسم، یہ فاطمہ نہیں، میری فاطمہ بھی اگر چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی کی فاطمہ کا مقام کتنا اونچا ہے، لمبا موضوع ہے وہ تو اچھا خاصا۔ یریبنی ما رابھا انما ہی بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا،
جس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آپ سوچیے علی کی نکاح میں ہے حضرت فاطمہ، ہے کہ نہیں؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش آ رہی ہے کہ اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ واقعی ابو جہل کو پیغام آ رہا ہے کہ میری بیٹی بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر! نہیں محسوس کیا کہ اس میں کوئی قباحت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا علی بہت پیارے ہو، لیکن اللہ کے محبوب کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کی نکاح میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اتنا اونچا مقام۔ بہرحال لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر لے گی لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بہرحال خلاصے کلام یہ کہ پناہ دینا بہت خطرناک ہے۔ تو اب یہاں تو پناہ دینے کی بات، بچا لو، سنبھالو اس کو، یہاں سے وہاں پہنچا دو، عدالت کی نگاہ سے، قاضی کی نگاہ سے، حکومت کی، اسلامی عدالت، اسلامی حکومت کی نگاہ سے اسے کیسے بچا لو کہ اس پر حد قائم نہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق، اور جو اس میں تعاون کرے گا، جو اس میں سبب بنے گا، سب کے سب مجرم ہیں۔ بہرحال آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر، یا اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس پر جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا، جو زمین کا نشان بدل دے۔ ابھی جو منار الارض کہا ہے نا، منار یہ عربی زبان کا لفظ ہے، منار الارض کا معنی ہے نشان، کیونکہ منار جو ہے وہ کیا ہے؟ نشان ہے۔ یہ جو مینار مسجد کے اوپر ہوتے ہیں کیا بتاتے ہیں؟ دور سے نظر پڑتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ بہرحال آج کل مزاروں پر بھی منار بنے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی چیزوں پر منارے بنائے جا رہے ہیں، لیکن عام طور پر منارے علامت جانے جاتے ہیں کہ بھئی منارہ نظر آ رہا تو آدمی کہتا ہے اس علاقے میں لگتا ہے مسلمانوں کی آبادی، مسجد نظر آ رہی ہے۔ تو منار الارض نشانات زمین کے نشانات، یہ اصل میں اشارہ ہے جو کھیتوں میں آج بھی ایک دوسرے کے بیچ میں جو زمین کی درمیانی حدود کو واضح کرنے کے لیے زمین کی جو میڑ بنائی جاتی ہے اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منار کا نام دیا ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کا نشانات بدل دے۔ بھئی اب دونوں زمین، آپ کی اور میری زمین کے بیچ میں فاصلہ اسی مٹی کی دیوار کا ہے، جو چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے 6 انچ 7 انچ یا اس سے کم و بیش کی دیوار ہوتی ہے، اور وہ تو کھسکتی رہتی ہے۔ آپ نے ادھر زیادہ کاٹ دیا تو ادھر ہو گئی، ہم نے ادھر زیادہ کاٹ دیا تو ادھر ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی جائے رات کو ادھر سے کھود کے ادھر کر دے اور 2 فٹ 4 فٹ یا اس سے کم بیش کنارے کر دے، اپنا حصہ بڑھا لے، آپ کا حصہ کم کر دے۔ یا جو کاٹنے بٹنے والی شکایت بھی آج کل بہت ہوتی ہے، یہ کوئی مختلف نہیں ہے، اس کی وجہ بتلاتا ہوں میں۔ زمین کے نشانات بدل دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی 10 فٹ 20 فٹ اور مطلب 100-200 فٹ ایکڑ 2 ایکڑ بدل دے۔ یہ جرم اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے بالشت کی مثال دی۔ بالشت یہ 9 انچ 10 انچ جس کو کہا جاتا ہے عام طور، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ظلم قید شبر من الارض توقہ من 7 اراضین، جو شخص ایک بالشت زمین کسی کی لے لے گا، ایک بالشت، اور جب پھاوڑے چلتے ہیں تو ایک بالشت تو یوں ہی چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر اگر خود کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب حل وغیرہ چلایا گیا ہو اور زمین کا نظام سب درہم برہم ہو گیا ہو تو بڑی آسانی سے یہ کام لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اس ظلم سے، اس حرام خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لعنت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لعنت کے اسباب 4 ہی نہیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں لعنت کے، لیکن آپ سوچیے اللہ کے نبی نے 4 لعنت کی چیزوں کا ذکر کیا تو انہی 4 میں اس کو بھی شامل کیا، تو وہ 40ویں نمبر پر نہیں ہے، 400 والے نمبر پر نہیں ہے، 4تھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ زمین کے نشانات کو بدلنا، یاد رکھیں یہ بہت سخت مسئلہ ہے اور سنگین مسئلہ ہے، اور اس کی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کے اندر کسی بھی طرح کے خرد برد نہ کریں۔ آپ آدھا فٹ 1 فٹ دوسرے کے ہی حصے میں رہنے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہم نے لالچ میں اگر ہم نے بڑھانے کی کوشش کی
تو خطرہ ہے کہ ہم کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اتنی سخت وعید ولعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس پر، یا اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے زمین کے نشانات بدل دیے. تو وہ جو میڑے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ کرتے ہیں کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی طریقے سے، بہرحال اس جرم کے اندر وہ سب کے سب شامل ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس لعنت کے سبب سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 باتیں بیان کی گئی اور ان چاروں باتوں میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا لعنت کا پہلا سبب. ظاہر ہے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے اور اس کا تذکرہ سب سے پہلے آیا. پھر یہ بقیہ چاروں چیزیں جو ہیں بالترتیب تینوں چیزیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں. خلاصے کلام اس کا یہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے اور سخت قسم کی حرمت ہے، اس کے اندر شرک ہے اور سارے کبیرہ اور بڑے گناہوں کا بالکل آغاز، سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہی ہے. دوسرا مسئلہ جو حدیث معلوم پڑا وہ یہ ہے کہ ذبح کرنا، قربانی کرنا یا جانور کو ذبح کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے پھیرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اور اسے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا واجب ہے. تیسری بات معلوم پڑی کہ والدین پر لعنت کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا براہ راست یا بالواسطہ دونوں حرام ہیں. براہ راست کوئی لعنت ملامت کرے، گالی گلوچ کرے، بدسلوکی کرے یا سبب بنے انڈائریکٹ ہم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا بولیں اور پھر وہ جواب میں ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، یہ بھی حرام ہے. نمبر 4، مجرموں کی مدد کرنا حرام ہے. مجرموں کی مدد کرنا حرام ہے، چاہے وہ کوئی بدعت ایجاد کر کے ہے نا مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنے کا کام کر رہا ہو، ایسے لوگوں کی مدد کرنا حرام ہے. اور ایسے ہی جو لوگ حدود اور قصاص اس پر نافذ ہوتا ہے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہوں تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ من آوى محدثا. ایسے 5ویں بات جو معلوم پڑتی اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ زمین کے جو حدود ہوتے ہیں کھیتوں کے یا ایسے ہی جو اوپن زمینیں ہوتی ہیں، ان زمینوں کے حدود کو باقی رکھنا اپنی جگہ پر ضروری ہے. اس میں آگے پیچھے کرنا یہ دراصل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لعنت کا سبب ہے. اگر کسی کو لگتا ہو کہ ہماری زمین زیادہ ہے اور نشان غلط لگا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اسے چاہیے کہ وہ منمانی تصرف نہ کرے بلکہ دونوں فریق موجود ہوں اور جو اس کا شرعی نظام ہو یا جو اصولی ضابطہ ہو، قانونی ضابطہ ہو، اس کے مطابق دونوں کے بیچ میں وہ عمل انجام پانا چاہیے. منمانی تصرف نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ آپ کا یہاں تک نکلتا ہے، آپ نے اکیلے میں جا کر کے بدل دیا، اور اس کے بعد دوسرا کہے کہ نہیں اس کا نکلتا ہے، وہ جا کر اکیلے میں تنہائی میں رات کے وقت سے جا کر کے بدل دیا. یہ طریقہ کیا ہے؟ دونوں کے لیے غلط ہے. دونوں کے حق میں یہ چیز کیا ہے؟ سخت وعید کا سبب ہے، جرم ہے. دونوں کے بیچ کا مسئلہ ہے، اس لیے آپس میں دونوں کی حاضری میں، دونوں کی موجودگی میں اور دونوں کے سامنے ساری حقیقت کے لانے کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی راضی رہے کہ ہاں بھائی یہاں میرے حق میں آپ کا حصہ آ گیا تھا یا آپ کے حق میں میرا حصہ آ گیا تھا. 5ویں بات. 6ٹھی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ گناہوں سے، جرائم سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے، گناہوں سے، جرائم سے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو مطلب ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے لعنت کرنا بھی جائز ہے. لعنت کرنا بھی جائز ہے. اب اگر مثال کے طور پر آج کوئی ان چاروں میں سے کوئی کام کرے اور کوئی آدمی کہے کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لعنت کی گئی حدیثوں کے اندر، وہ لعنت کا عمل ہے. لیکن بذات ایک آدمی پر تو لعنتی ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے. ایسا کرنے والا لعنتی ہے، والدین پر لعنت کرنے والا لعنتی ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا لعنتی ہے. ایسے ہی حدود اور قصاص جس پر نافذ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو، جو اس کے مستحق ہوں، انہیں حدود اور قصاص سے بچانے، پناہ دینے والے کیا ہیں؟ یہ لعنتی ہیں. ایسے ہی زمین کے نشانات بدل لینے والے، اس کے اندر تقدیم تاخیر خرد برد کرنے والے کیا ہیں؟ لعنتی ہیں. اس طرح سے کہنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ لوگوں کو اس سے تنبیہ ہو اور لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لعنت کے اسباب سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ شرک باللہ ہے، اور اس کے بعد بھی ترتیب مزید جو 3 جرائم ہے نا کا تذکرہ کیا گیا، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہیں. اور لعنت جس پر آ گئی،
کبیرہ گناہوں کی علامت، کبیرہ گناہوں کی جو بہت ساری پہچان ہے کہ کس گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک پہچان کیا ہے؟ ہر وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہو، جس کے کرنے والوں کو ملعون کہا گیا ہو، اللہ کی زبان سے، اللہ کے نبی یعنی اللہ کے کلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن جرائم کے مرتکبین کو لعنت کی گئی ہو، ایسے تمام جرائم کیا ہیں؟ کبیرہ ہیں۔ یہ ایک پہچان ہے، اور بہت ساری پہچان ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے مشمولات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو توحید کا موضوع ہمارے یہاں چل رہا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، قربان کرنا جانور کو کسی بھی طرح سے، ہے نا، تمام تفصیلات کے ساتھ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔